بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت ہی اچھی کتابیں جو متکلم اسلام حضرت مولانا شیخ الیاس گومن صاحب حفظہ اللہ کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے، اور یہ کتابیں دیکھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھا کچھ میں نے محسوس کیا۔ یقیناً اس صدی میں جس طرح شیخ متکلم اسلام الیاس گومن صاحب دین کی خدمت میں مصروف ہے، یقیناً وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ خدمات اپنی دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بہترین کتاب لکھی ہے، اور اس میں حیات و خدمات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور واقعی کربلا کا پس منظر اور حقائق اور نتائج وہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین کام شیخ متکلم اسلام صاحب نے یہ کیا ہے کہ جتنے اعتراضات باطل کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ہوتے ہیں، ان تمام اعتراضات کا بہترین اور مدلل انداز میں جوابات کیے گئے ہیں۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے یزید، ان کا جو مسئلہ ہے وہ کافی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور کافی لوگ اس پر بولتے ہیں، جیسا کہ ابھی بندیالوی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان کا آپس میں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جب میں نے یہ کتاب دیکھی تو مجھے کافی اچھا لگا، کیونکہ یزید کے مسئلے کو متکلم اسلام الیاس گومن صاحب نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے، اور مدلل انداز میں اس مسئلے کی آسان عام فہم اور بہترین انداز میں دلیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو کم از کم طلباء کرام اور علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے، اور اس کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کتاب بھی متکلم اسلام صاحب نے لکھی ہے، اس کو بھی مطالعہ کرنے سے مجھے بہت کچھ فائدہ ملا۔ میں نے اس کو پورا تو مطالعہ نہیں کیا، لیکن اس کے جو اعتراضات اور جوابات کی جو حصہ ہے اس کو میں نے غور سے مطالعہ کیا، تو مجھے بہت فائدہ بھی ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کرتے ہیں باطل، ان کے حوالے سے جو غلط باتیں مشہور کی گئی ہے، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، یا اسی طرح دیگر جتنے بھی اعتراضات ہیں، ان کو یہاں پر بہترین انداز میں نقل کر کے ان کے مدلل انداز میں جوابات ہو گئے ہیں۔ تو میں اپنے علماء کرام اور دینی طلباء کرام اور علمی شائقین حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم اگر باقی کتابیں آپ نہ بھی دیکھ رہے، ان دو موضوعات پر بڑے تحقیقی اور مجلد جو کتابیں ہوتی ہیں جلدوں میں، یا اسی طرح آپ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں، یا اسی طرح تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ آپ کریں، یا اسی طرح جتنی کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، اسد الغابہ، جتنے بھی کتابیں ہوں، لیکن یا اسی طرح تاریخ بغداد ہو، جتنی کتابیں بھی ہو، اس کو تو بیک وقت کوئی مطالعہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کافی مہنگی کتابیں ہیں اور کافی جلدیں ہیں، اس سے اخذ کرنا یہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ڈھیر ساری کتابیں موجود نہ ہو، جن کے پاس مطالعے کے لیے زیادہ وقت میسر نہ ہو، ان لوگوں کے پاس جن کے مصروفیت زیادہ ہو، تو ان کے لیے کم از کم ان دو کتابوں کا مطالعہ کافی ضروری ہے۔ اور یہ اتنے بڑی کتابیں بھی نہیں ہوگی، بس درمیانہ کتابیں ہیں، لیکن اس کا مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ بڑے بڑے کتابوں کے مطالعے سے ان دو کتابوں کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ زیادہ مفید ہوگا۔ میں اپنے تمام دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ کافی اچھی کتابیں ہیں۔ آج تک شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی عام کتاب کی کوئی تعریف کی ہوگی، یا میں نے کسی اس دور کے کسی عالم کی کتاب پر ویڈیو بنایا ہوگا، نہیں، کیونکہ جو کتاب در حقیقت اچھی ہوتی ہے تو اس کی صفت بیان کرنا یہ میں اپنا بنیادی فریضہ سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ کافی دیگر کتابیں بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن نہیں، یہ جو دو کتابیں ہیں یہ بہت بہترین ہے، اور اس میں کافی مواد موجود ہے، تو ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین متکلم اسلام الیاس گومن صاحب کے خدمات کو اپنے دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ان کو لمبی عمر ساتھ صحت بھی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔